کس پہ؟ اس کتے پہ بھی لاگو ہوتی ہے وہی، سب پہ لاگو۔ اس کو حاکم کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ تو جس کو اللہ بنا اس کو آپ گالیاں دیں گے؟ وہ بھی تو ہمارے دل میں ڈالنا ہے نا گالیاں، وہ آپ کے اختیار میں ہے، وہ بھی ہمارے دل میں ڈالا گیا۔ نہیں دل میں نہیں ڈالا گیا، وہ اختیار میں ہے، آپ سے نفرت ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ اختیاری چیز ہے، اس سے سخت نفرت ہے، وہ آپ کرو نا۔ آپ کو محبت ہے، اللہ نے اس کو ہمارا حاکم بنایا۔ حاکم بنایا تو کیا حاکم اگر ظالم ہو تو آپ محبت کرو گے؟ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ نہیں آپ پہلے بتائیے، نہیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ نہیں ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ایسے حاکموں کو ہم تم پر مسلط کر دیں گے۔ کب مسلط کریں گے؟ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کب مسلط کریں گے؟ کب کریں گے؟ آپ سنیے تو، ہم سے بھی تو سن لیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ تب مسلط کریں گے جب آپ کی قوم پستی میں جائے گی۔ قوم کو مسلط کریں گے جب قوم پستی میں کیوں جائے گی؟ قوم پستی میں، ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ پستی میں جانے کی وجہ کیا ہے قوم کی؟ بہت سی وجوہات ہیں اس کی، ایک کو بتاؤ۔ امانت داری نہیں ہوگی جب آپ نے، یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ بےایمانی، یہ بھی دھوکہ ہے آپ کا۔ آپ سے زیادہ حرامی اور آپ سے زیادہ دھوکے باز اور آپ سے زیادہ جھوٹے اور مکار 100 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں۔ کیا ہے؟ 100 کروڑ لوگ آپ سے زیادہ مکار اور آپ سے زیادہ امانت کو کھانے والے ہیں، ایک دوسرے کا 100 کروڑ، اور آپ ہو 29-30 کروڑ، تو وہ تو ان کی پکڑانی چاہیے نا، آپ کی کہے آئی؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان زیادہ امانت میں خیانت کرنے والا؟ نہ آپ خود کرو امانت میں خیانت۔ اللہ کے نبی نے امانت میں امین و صادق مکے والوں کے لیے کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کے نبی کی 40 سال عامل الصالحات، 40 سال کی نبوت کی زندگی، ویسا اخلاق والا، ویسا امانت دار، ویسا سچا تھا کوئی نہیں تھا نا؟ آنکھوں کے تارے تھے نہیں تھے؟ فیصلے کراتے تھے نہیں کراتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ سب مخالفت پہ آ گئے؟ ابھی امین و صادق تھے وہ، اور اب وہ پاگل و جھوٹے ہو گئے، کس بات پہ؟ حق پہ تھے نہیں، وہ حق پہ تھے، جو حق پہ پہلے نہیں تھے، تو تب تو ان کو جھوٹا نہیں کہا گیا، تب تو ان کو پاگل نہیں کہا گیا، تب تو ان کی مخالفت نہیں ہوئی، تب تو ان کے سر پہ پتھر نہیں مارا گیا۔ جب لا میں امینڈمنٹ ہوتے ہیں، سنیے بات تو سنیے آپ یوں کرنے لگتے ہیں۔ ہاں کیا لا میں امینڈمنٹ؟ جو ایک بنتا ہے، ایک قانون بنتا ہے، چاہے وہ اسلامک قانون ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا شریعہ قانون ہو، جب شروعات ہوئی ہوگی تو وہ ڈائلیوٹ لیول پہ ہوگا، مطلب وہ ہلکا ہوگا۔ جب اس میں سختی آنی شروع ہوئی تو مخالفت شروع ہوئی، یہی ہوا ہوگا اور کیا ہوگا؟ کبھی تو یہ ہوا ہے بھائی، ہماری عقل تو یہی کہہ رہی ہے۔ آپ کی عقل سے دنیا تھوڑی نہ چل رہی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ کریے، قرآن جو بتلا رہا ہے، کسی بھی نبی کو اٹھا کے دیکھیے، نبی کی مخالفت کب ہوئی ہے؟ نبی کی مخالفت کب ہوئی ہے؟ جیسے ہی اس نے کلمہ رکھا ہے لا الہ الا اللہ، بہت کی مخالفت۔ اب آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی اور دیانت داری اور کریمی اور رحیمی سب کنارے، اب کی ہو رہا ہے؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ نہیں صحیح کرا، یہی میں لگے وہ ذہن میں نہیں آیا۔ اچھا کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ؟ کیا ہے؟ اسی پہ ہماری ان سے بات ہوئی، اس کا ترجمہ آپ سے یہ بتلاویں گے۔ گھما کے لے کے میں لے آیا وہ تو وہیں آوے گی، یہ گھما پھرا کے یہاں پہ لاویں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہی تو بتایا گیا ہے۔ کیا نہیں ہوتا؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا؟ کچھ بھی۔ ایک ایگزامپل تو دو۔
نہ کوئی زندہ کر سکتا نہ کوئی مار سکتا ہے، نہیں ہوتا. بل کو جمع کر دیا ہم نے، قریب 12,000 روپے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں 12,000 روپے کا بھی اس کی مخالفت کوئی کرتا ہے؟ کس کی؟ اسی کی، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہ. کیوں؟ اس کا مطلب یہ بھی سب رائٹ، یہ بھی سب کلمے پہ ہیں. 1700 میٹر کے بھی بتائیں. وہ ایک پوائنٹ ہے. بتلاؤ. یہ تو ایک پوائنٹ ہے. کیا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوگا. اسی پوائنٹ پر جو میں بول رہا ہوں، یہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں صرف کامیابی کا تعلق صرف ایک پوائنٹ سے، اس کے لیے کوئی دوسرا پوائنٹ نہیں ہے. کلمہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے یہ کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ. اگر اس ترجمے پہ اور اس مفہوم پہ آپ جاؤ گے کہ کسی سے کچھ نہیں اللہ ہوتا، اللہ سے ہوتا، تو دنیا کے ایک مذاہب کو اٹھا کے بتلا دو جو اس کے خلاف ان کی آواز ہے. دیکھو بتاؤ کیا ہندوازم ہے؟ کیا ہندو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں بتاؤ. ارے کتنے ان کے بھگوان ہیں بھیا؟ بھگوان الگ چیز ہے. ایشور کتنے کو مانتے ہیں؟ کرنے والا کس کو مانتے ہیں؟ بارش برسانے والا وہ ایشور ہے؟ نہیں. سن لو. ارے وہ کہتے ہیں اندر کی وجہ سے دیوتا الگ الگ ہیں، دیوتا ایک نہیں ہے. دیوتا کس کو کہتے ہیں؟ دیوتا مینس اینجل، فرشتہ. فرشتہ. وہ فرشتہ کیسے کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کرتا ہے. بھیا اسی کو تو جو کرتا اسی کو بھگوان مان لیتے ہیں. بھگوان الگ چیز ہے، ایشور الگ چیز ہے. اس کو آپ سمجھ لیجیے گا. کوئی بھی آپ کسی ہندو کے یہاں کسی کی اماں کی طبیعت خراب ہو، میڈیسن کی دکان کے اوپر آپ کو مل جائے کیا ہوا اماں کی طبیعت خراب، آپ اس سے یہ کہو کہ یار یہ میڈیسن سے کیا ہوگا، میڈیسن سے تھوڑی نہ ہوگا، وہ تو ایشور کے ہاتھ میں. تو کیا کہے گا؟ وہ انکار کرے گا آپ کی بات؟ نہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ اس نے بیچ میں مطلب وہاں سے نہیں ملا سکتے. اچھا کہاں سے ملا ہوگا؟ یہ مطلب وہاں سے نہیں ملا. اچھا کہاں سے ملا ہوگا؟ مکے میں رہنے والے انہوں نے بتوں کو بیچ میں رکھا تھا. انہوں نے دیوتا کو رکھا ہے، ہندوؤں نے، انہوں نے بتوں کو رکھا تھا. اتنا ہی تو فرق ہے. یہ دیوتا رکھتے ہیں اور مکے والوں نے کیا رکھا تھا؟ بت. یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ مناف ہے، یہی تو رکھا تھا. اور نہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہاں سے آپ نے یہ کہا ہے؟ ارے بھیا ابھی سن لو، ابھی سن لو، ان کا طواف ہوتا تھا. سن لو، طواف ان کا نہیں ہوتا تھا. سن لو. ابراہا اللہ کے نبی کی پیدائش کے 50 دن پہلے، نبی کی پیدائش کے 50 دن پہلے اس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے کوچ کر دیا، مزدلفہ میں آ کے قیام کر لیا. آپ کے دادا جو بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے 200 اونٹ ابراہا بادشاہ نے پکڑوا لیا کہ اب تو متولی آوے گا بیت اللہ کا. ان کو پتا چلا ہمارے اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، یہ گئے. تو یہ جب بادشاہ کے پاس پہنچے، ابراہا کے پاس پہنچے ہیں، کہیں گے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ جس گھر کے متولی ہیں اس کو گرانے آیا ہوں، بیت اللہ کو، کہ لوگ یہاں نہ آئیں حج کرنے کے لیے، ہم نے جو بنایا ہے وہاں آئیں یمن میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ بات کہی کہ دیکھو وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، میں اس کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں. وہ اونٹ جو ہماری ملک میں ہے، جس کا مالک پریزنٹ ٹائم پر میں ہوں، ان اونٹوں کو لینے تمہارے پاس آیا ہوں. اور وہ گھر جس کا ہے وہ جاننے اور تم جانو جس کا گھر گرانے جا رہے ہو. وہ سارا ابراہا اس جواب کو سن کے کھڑبڑا گیا. اس نے جواب تو صحیح دیا تھا انہوں نے. ہاں، اونٹ حوالے کر دیا. اب دیکھو، جب اونٹ حوالے کر دیا، جب یہ مکہ کے اندر آ گئے تو متولی تھے، مکہ کے سرداروں میں تھے.
سب کو جمع کیا کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا لشکر لے کے اب رہا آیا ہے بیت اللہ کو گرانے، ہم تم اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اس کی فوج آئے گی تو جو ملے گا وہ تو گرانے کے لیے آ رہا تو وہ گرے نہ گرے وہ جانے، لیکن ہم لوگ یہاں رہیں گے تو ہم لوگوں کو نقصان نہ ہو جاوے، لیا جائے اس کو خالی کر دو، اور یہ تو سالہ بھی گرے گا اللہ کے عذاب میں۔ تو بیت اللہ کے اوپر پہنچ کے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ وہ تیرا گھر گرانے کے لیے آ رہا ہے، پوری بات رکھی کہ ہمارے اونٹ پکڑے تھے اور یہ کیا اور وہ کیا، اب گھر گرانے آ رہا ہے تو ہم لوگ تو چلے پہاڑی پر، اور ہم یہ یقین تھا کہ آپ اس کو ہلاک کرو گے یہاں، لہٰذا ہم لوگ اس کی کوئی جگ میں نہ ہوئے، ہم تو جا رہے ہیں پہاڑی پر۔ تو کس سے مانگا تھا عبد المطلب نے؟ اللہ سے، یا لات و عزا سے مانگا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی بھی مذہب کا آدمی وہ کرنے والا ایشور کو، گاڈ کو اور اللہ ہی کو سمجھتا ہے، میڈیٹر بیچ میں وہ بنا لیتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی ہوگی، خالی حضور اکیلے بولنے والے نہیں ہیں، اس دور کی بات نہ کریے گا، آدم کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لگ بھگ 5000 سال کا بیچ کا پیریڈ ہے، اور ہر نبی نے یہی بات رکھی ہے اور ہر نبی کو پاگل کہا گیا۔ یہ ہم نے کہہ رہے، قرآن کہہ رہا، قرآن کہہ رہا جیسے ہی نبی نے آ کے اپنی قوم سے یہ کہا۔ وہی تو میں پوائنٹ بات کر رہا تھا آپ سے کہ اس دور میں جب آپ بول رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو بولا گیا یہ بات کہنے پہ، اور آج کے دور میں کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں بولا جا رہا؟ آج کے دور میں کیوں نہیں بولا جا رہا؟ یہی تو ہم آپ سے کہا، اسی وجہ تو سوال قائم کیا، کیوں نہیں بولا جا رہا؟ یا تو اس کا مطلب غلط ہے، اور نہیں سکتا اگر اس کو نہیں مانو گے تو کیوں نہیں بولا جا رہا؟ یہ کلمے کا مطلب ہی نہیں، اصل چیز انہوں نے غائب کر دی ہے اس میں، بات یہی رہے کہ اصل نکال دیا ہے۔ کس نے نکال لیا؟ ان مکاروں نے، ان کمینوں نے۔ کیوں نکال لیا؟ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس سے کیا دکانیں بند ہو جائیں گی؟ اچھا، اس سے کیا دکانیں بند ہو جائیں گی؟ ان کے پیچھے چلو گے تم، ان سے پوچھنے جاؤ گے۔ ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا، ان کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے ہمارے امام نے بتلایا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کا کیا ہوا عمل ہے، تو انہوں نے تو ہر طریقے سے کیا۔ ہاں، ہر طریقے سے کیا نا۔ اب آپ کے لیے کیا ہے، جہاں کے اوپر جیسا موقع ہو ویسا کرو۔ یہاں انہوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے باندھ دیا فقہ حنفی، فقہ صافی اور فقہ حنبلی اور فقہ مالکی میں، حساب ایک ہی کو فالو کرنا، چاروں ایک ٹائم پہ نہیں فالو کرو۔ ہاں، ایک ہی ٹائم پہ نہ فالو کرو۔ ان اردو کے پٹھوں سے پوچھو کہ جب چاروں حق ہیں تو ایک ٹائم پہ آمین بالجہر کہا کرو، جب وہ امام الحمد شریف پڑھ لیا کرے تو زور سے کہا کرو آمین، ایک ٹائم کے اوپر رفع دین کیا کرو، زور میں یہ کرو، اصیل میں یہ کرو اگر حق پہ ہیں چاروں، تو ایک خالی زبان سے کہتے ہیں یہ حق پہ ہیں۔ جب چاروں حق پہ ہیں تو چاروں کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ پتہ یہ چلا ہے کہ زبانی ہے یہ حق کے اوپر، اندر سے وہ ان کو جو ہے مانتے، اندر سے نہیں مانتے، اندر سے ان کے خلاف ہے، غلط ثابت کرتے ہیں۔ نہیں، جو یہ بتا رہا ہے اس کو فالوور ہے، وہ کہہ رہا ہوں جس نے بتا دیا اسی کو فالو کریں گے، اور دوسرا جو اس کو حکارت سے دیکھیں گے، یہ مسئلہ ہوگا۔ تو نبی کے عمل کو حکارت سے دیکھنے والا کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی جیسے ان سے ہم نے بات کری تھی تو کہہ رہے تھے کہ پھر صاحب ہم وطر ایک ہی پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا تم ایک پڑھتے ہو۔ سعد ابن ابی وقاص جو حضور کے ماموں ہیں، بدری صحابی ہیں، سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا، سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پوری زندگی عشاء میں 4 فرض اور 1 وطر پڑھی انہوں نے، پوری زندگی، موطا امام مالک نے لکھا۔ ویسے بھی پڑھیے اور ویسے بھی پڑھیے، نہیں کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، ایک رکعت پڑھی پوری زندگی، عشاء کی 4 فرض، عشاء کی 4 فرض اور 1 وطر، 5 رکعت۔ حدیث 3 وطر نہیں، حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک کے تہجد کے باب میں یہ روایت ملے گی آپ کو۔
اور لے لو، اس دن بھی ہم نے آپ سے کہا تھا علم کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی. حضرت علی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آخری دور میں خلافت بنو امیہ میں جب زور لگایا گیا کہ علی کی مخالفت کرو تم، تو کہنے لگے کہ علی کے اندر علی کی جو 3 فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائیں، اگر ہمارے لیے ایک بھی بتاتی تو ہمارے لیے بہت تھا، تو ان کے لیے تو 3 فضیلتیں، تو ہم ان کے لیے تو کہہ رہے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کی مخالفت کریں. 3 فضیلت حضرت علی کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. کیا؟ پہلی فضیلت کے بارے میں آپ نے احد میں بتلایا تھا، جب آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ پانی لے کے آئی تھی، حضرت علی جو ہے دھو رہے تھے، وہ نہیں رک رہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے پھر کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس کو جب لگائی ہے تو کاٹن کپڑے کو تب وہ پھول رکا ہے، تو اس پہ اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی تھی. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو اللہ کے نبی نے شام کو اعلان کیا کہ کل جس کے ہاتھ میں ہم جھنڈا دیں گے جنگ میں جانے کا، جس کو ہم سیناپتی بنائیں گے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملنے والے. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم رات بھر سوچتے رہے کہ کاش یہ شرف ہم کو حاصل ہو جاوے، کاش ہمارے. تو یہ بالکل حضرت عمر پورے مطمئن تھے کہ یہ ہم کو ملے گا جھنڈا، کیونکہ حضرت عمر تھے. لیکن جب صبح ہوئی تو وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں حضور نے پکڑا دیا. اور تیسرا، جب نجران کے عیسائی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو جب اللہ نے آیت نازل کی کہ ان سے مباہلہ کرو، تو جب مباہلے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت علی ان کو آپ لے آئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ان کو میں لے آیا. اللہ کے سامنے پیش کر دیا اپنے گھر کے آدمی. تو یہ 3 فضیلتیں حضرت علی کے اس میں ہیں. سعد ابن ابی وقاص انہوں نے 3 فضیلتیں بتائیں کہ حضرت علی کا یہ مقام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا دروازہ علی ہے. ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، ان کمینوں سے پوچھو حضرت علی کی حدیثیں کہاں ہیں؟ جو علم کا دروازہ ہے اسی کی بات میں یہ کتابوں میں. ابو ہریرہ جو 7 ہجری میں آئے، 5,500 حدیثیں ان کی، اور حضرت علی کی کہاں گئی؟ جس آدمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں ہیں، تو کہاں ہیں؟ لاؤ، سیاح کے پاس ہوں گی نا، ان کے پاس دکھاؤ جن کے پیچھے تم چل رہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے حضرت علی کی حدیثیں. بھیا جو علم کا دروازہ ہے تو مین تو اس کی ہونی چاہیے نا. ان کی کتنی حدیثیں ہیں حضرت علی کی؟ ان کی ہیں کتنی؟ آپ یہ دیکھو. بخاری میں کس کی حدیث ہے؟ ہیں سب کی. تعداد کس کی ہے؟ دوسروں کی. پھر ان کی حدیثیں کہاں گئی؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، اگر میں تم میں سے کسی کو اس علم کا قابل نہیں سمجھتا، اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا، اگر میں تم لوگوں کو دے دوں وہ علم تو تم لوگ دنیا کمانے لگو گے. تم لوگوں کو میں قابل ہی نہیں سمجھتا، اس لیے تم کو علم نہیں دے رہا ہوں جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. لیکن آپ کوانٹٹی سے